السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1442 کے اسلامی سال کا عظیم القدر مہینہ، جنہیں سید الشہور تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کے آج 3 تاریخ ہے، یعنی آج تیسرا روزہ ہے. بدھ کا پہلا روزہ تھا، جمعرات جمعہ. اس رمضان میں کل 4 جمعہ آئے گی، جن میں کہ یہ پہلی جمعہ ہے. رمضان المبارک میں 5 اعمال سے سابقہ پڑتا ہے: تراویح، روزہ، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ اور اس کی ادائیگی، اعتکاف، لیلۃ القدر، صدقۃ الفطر، عید کی رات اور عید کے دن کے احکام. ان عنوانوں پر رمضان المبارک گزارا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے یہ کام ہیں جو رمضان میں کیے جاتے ہیں، جن میں سے اگلی جمعہ میں رمضان المبارک کی فضیلت اور اس مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر چند باتیں ذکر کر دی تھی. آج کی مجلس میں روزہ، اس کے فضائل، مسائل، احکام مختصر طور پر ذکر کریں گے. شریعت کی بول چال میں، عربی میں، ڈکشنری میں الصوم، اس کا ترجمہ ہوتا ہے باز رہنا، روکے رہنا. شریعت کی بول چال میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ آدمی کھانے سے، پینے سے اور خواہش پورا کرنے سے رکا رہے، اس کو روزہ کہا جاتا ہے. تمام قیودات احترازی ہے، نیت بھی روزے میں ضروری ہے. البتہ رمضان المبارک کے روزے میں نیت رات سے ضروری نہیں ہے. صبح میں نیت کر لیں، روزے کی نیت سے سحری ہی کر لیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں. اگر بھول گیا نصف النہار شرعی سے پہلے بھی اگر روزے کی نیت کر لے گا تو اس میں بہت گنجائش ہے اور رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا. نیت کہا جاتا ہے دل کے ارادے کو. النیہ هو فعل القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. زبان سے بولنا بہتر ہے. نویت غدا لصوم رمضان، آدمی بول دے میں نے آج رمضان کا روزہ رکھا ہے تو بہت بہتر ہے. البتہ
دل میں نیت کر لے اور زبان پر نہ لائے تو بھی روزہ ادا ہو جائے گا. صبح صادق سے کچھ پہلے کھانا پینا بند کر دے. خواہشات کھانے پینے سے روکے رہنے کو شریعت کی بول چال کے اندر روزہ کہا جاتا ہے. تو روزے میں نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے روزے کی نیت کر لیں. روزہ کب فرض ہوا اور روزہ اگلی شریعتوں میں تھا کہ نہیں، جس کو روزے کی تاریخ کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا مکی مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک روزہ ہر امت میں فرض ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کی 13، 14، 15 3 تاریخ کا روزہ فرض ہوتا تھا، جس کو ایام بیض کہتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے میں 3 روزے فرض تھے، 13، 12، 13، 14 یا 13، 14، 15 جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے، ان کے روزے فرض تھے. یہودیوں کے یہاں بھی روزہ فرض تھا، عیسائی مذہب میں بھی روزہ فرض، یونانیوں میں بھی روزہ فرض، ہندوؤں میں بھی روزہ فرض ہے. البتہ اس کا طریقہ الگ ہے، نام اس کا اپواس دے دیتے ہیں. البتہ کسی نہ کسی چیز سے وہ احتیاط اور پرہیز ضرور کرتے ہیں. لیکن تمام تر مذاہب میں سب سے جامع اور سب سے پاک باز روزہ شریعت اسلام کا ہے، کہ جس میں آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، خواہشات کو پوری کرنے سے، غیبت سے، چگلی سے، بہتان سے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے، ہر طرح سے آدمی پاک باز رہتا ہے، پاک دامن رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، رکا رہتا ہے. اس لیے اس کو شریعت کی بول چال کے اندر عظیم ترین روزہ کہا ہے. مذہب اسلام میں آقا کی امت پر روزہ کب فرض ہوا؟ آقا نے اعلان نبوت اپنی عمر شریف کی 40 برس 6 مہینے میں کیا. پھر آپ نے 13 برس مکے میں قیام فرمایا. یہاں توحید فرض تھی، عقائد کی اصلاح فرض تھی، ابطال شرک ہوا، اثبات توحید ہوا، نماز فرض ہوئی، زکات فرض ہوئی. 13 سال یہاں مکے میں نکل گئے. ایمان فرض ہوا، یعنی عقائد، اثبات توحید اور ابطال شرک، اس پر 13 سال نکل گئے. توحید کی محنت ہوئی. پھر اس کے بعد سب سے پہلے مکے میں نماز فرض ہوئی. نماز کی فرضیت کے بعد زکات فرض ہوئی. اسی لیے علماء تحقیق نے لکھا ہے کہ زکات بھی مکی دور میں آ گئی تھی. نماز کے بعد زکات قرآن کریم کی 118 یا 122 آیتوں میں نماز اور زکات کا ساتھ ساتھ تاکیدی حکم ہے. تو زکات دوسرے نمبر پر آئی. آقا ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے. اعلان نبوت کا 15واں سال تھا، شعبان المعظم کا مہینہ تھا، ہجرت کا دوسرا سال تھا. اعلان نبوت کا 15واں سال، 15 سال تک روزہ نہیں. البتہ عاشوراء محرم کا روزہ لوگ رکھتے تھے، ایام بیض کے لوگ روزے رکھتے تھے. یا عاشوراء محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن باضابطہ پورے رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے. اسلام آئے 15 سال ہو گئے. 15 سال تک توحید، نماز اور زکات، روزہ نہیں آیا. آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے. شعبان المعظم کی 20 تاریخ تھی، سن ہجری 2 تھا. آقا پر رمضان کے روزے کی فرضیت اس آیتی کریمہ سے ثابت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں
جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں روزے فرض کیے؟ تاکہ تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ ایاماً معدودات، روزے گنتی کے چند دن میں ہیں۔ جب رمضان کا چاند ثابت ہو جائے روزہ شروع کر دو، اور جب عید کا چاند ثابت ہو جائے روزہ رکھنا بند کر دو۔ مہینہ چاہے 29 کا ہو، مہینہ چاہے 30 کا ہو۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے عید مناؤ۔ تو ہجرت کے دوسرے سال، اعلان نبوت کے 15ویں سال شعبان المعظم میں آقا پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے روزہ فرض ہوا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس سے پہلے ہے ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، جو بیمار ہیں یا سفر میں ہیں یا معذور ہے، وہ رمضان کا روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھے، البتہ بعد میں 11 مہینے میں اس کی قضا کر لے، ایک ایک کر کے یا ملا کر کے۔ لیکن جو لوگ ایسی حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں، شیخ فانی ہیں، یا ایسی خطرناک بیماری لاحق ہو چکی کہ جس بیماری میں روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہ لا یطیقونہ کے ترجمے میں ہے، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مساکین، ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دینا، یعنی روزے کا فدیہ ادا کر دینا ہے، جس میں بھوشیہ میں بھی طاقت کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اگر بھوشیہ میں طاقت آ سکتی ہے تو قضا ہی کرنی پڑے گی، اور فدیہ دے دینے کے بعد اگر اللہ نے قوت دے دی تو اس کو پھر سے روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ ایک آدمی 5 سال پہلے کینسر کا مریض تھا اور اس کی زندگی سے بالکل مایوسی ہو چکی تھی۔ اس نے مسئلہ پوچھا تھا، اب اس کو فدیہ دینے کا حکم دے دیا گیا، اللہ نے تندرستی دے دی، اور 4 سال کے بعد پچھلے رمضان کے پورے روزے رکھ لیے۔ اب اس پر اس رمضان میں بھی روزہ ہی رکھنا فرض ہے، اور پچھلے رمضانوں کے جتنے روزے گئے ہیں ان تمام کی قضا ہی ضروری ہے، اس لیے کہ روزے کا بدل روزہ ہی ہے۔ خیر، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ، طعام مسکین۔ اب روزے کا فدیہ کیا ہے؟ روزے کا فدیہ سیم نماز کا فدیہ ہے، اور وہ کتنا ہے؟ 1 کلو 666 گرام گیہوں، احتیاطاً 1.25 کلو یا 2 کلو گیہوں، یا اس کی قیمت مستحق کے زکات کو چکا دے، ادا کر دے، تو یہ روزہ اس کے ذمے سے اتر گیا۔ ابتدائے اسلام میں روزہ فرض تھا، لیکن جو رکھنا چاہے رکھے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن بعد میں تاکیدی حکم آ گیا کہ اب کھانا کھلانے سے روزے کا بدل نہیں ہوگا بلکہ روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ یہ تو روزے کی فرضیت کی تاریخ ہو گئی۔ اب روزے کے مسائل، روزے کے فضائل کیا ہیں؟ روزے کے فضائل یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت جبکہ لوگ حساب کتاب کے عالم میں ہوں گے، ایک جماعت ہوگی جو اللہ کے عرش کے نیچے ایک دسترخوان بچھایا جائے گا، اور یہ لوگ کھانے میں مشغول ہوں گے، اور قسم قسم کی نعمتیں نچھاور کی جائے گی اللہ کے عرش کے نیچے۔ ابھی لوگ موقف حساب میں ہیں اور یہ اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر لذت کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ وہ لوگ پوچھیں گے، بڑی یہ کون لوگ ہیں؟
کہ ابھی تو ہم حساب کی صعوبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور یہ عیش و عشرت کے ساتھ کھانے بٹور رہے ہیں. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی روزے کی وجہ سے حساب اور کتاب کی سختی سے خدا حفاظت فرما دیں گے، اور روزے کی وجہ سے اللہ کے عرش کے نیچے خدا کے مہمان خانے میں خدا مہمانی فرما کر اپنے عرش کے نیچے جنت میں جانے سے پہلے ان کو کھانے کی دعوت کریں گے. یہ روزے کی فضیلت بخاری شریف میں ہے. روزہ نہ رکھنے کے نقصان کیا ہے؟ بلا عذر، بیماری یا سفر، جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، توڑ نہیں چھوڑ دیا، زندگی بھر اگر روزہ رکھے تو رمضان کے روزے کے برابر نہیں. دوسری ایک حدیث میں ہے آقا نے معراج میں لوگوں کو دیکھا کہ فضاؤں میں لٹکے ہوئے ہیں، پیر اوپر ہے، منہ نیچے ہیں، اور فرشتے ان کے جبڑوں کو چیر رہے ہیں اور اندر سے خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، خون ٹپک رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا اس کو پھانس کر دو. ہمیشہ دھیرا ہی رکھتے ہیں، کوئی آواز ہی نہیں آتی ہے، بول بول کر کے گلا ہی دبتا ہے. جس کو تھوڑا پھانس کیا جائے تاکہ آواز تو پہنچے. آقا نے دیکھا معراج میں کہ لوگ اندھے لٹکائے ہوئے ہیں، فضا میں لٹک رہے ہیں اور جبڑے فرشتے چیر دیتے ہیں اور خون ٹپکتا ہے. آقا نے پوچھا یہ جبریل کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بلا عذر روزہ نہیں رکھتے تھے اور کھانا کھاتے تھے. خطرناک ترین عذاب ان کو ہوگا آخرت کے اندر. یہ تو روزہ نہ رکھنے کے سلسلے میں وعید ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں ماحول ہے، لوگ روزہ رکھتے ہیں. یہ تو ہے فضائل. مسائل کسے کہتے ہیں؟ یہ عمل کی جان ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. بغیر مسائل کے فضیلت سے کام نہیں چلے گا. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن روزے کے مسائل سے ناواقف ہے، روزہ اس کا ٹوٹ چکا ہے، اسے پتا نہیں، بیچارہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے اور سمجھتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، حالانکہ اس کا روزہ ہوتا نہیں. اس لیے مسائل والا علم جس میں انسان میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، جب تک مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تب تک فضیلت سے کام نہیں چلے گا. فضیلت سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن عمل کی صورت اور عمل کی حقیقت مسائل والے علم سے بنتی ہے. اس کے بغیر عمل کی حقیقت کچھ نہیں. ہر وہ چیز دیکھو، روزے کی حالت میں آدمی نے بھول سے کھا لیا، پی لیا، خواہش پوری کر لی، لیکن اس کو پتا نہیں کہ میرا روزہ ہے. ہو سکتا ہے، ممکن ہے. اب کھانے والے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کمزور ہے، بیچارہ لاغر ہے، دبلا پتلا ہے، اس کو کھا لینے دے، اس کو روزہ یاد نہ دلاوے. یہ اللہ کی مہمانی ہے، اللہ نے اس کی میزبانی کی ہے، کھانے دے اس کو. اگر وہ توانا طاقتور ہے، بھول گیا ہے اور بھول سے کھا پی رہا ہے تو دیکھنے والا اس کو روزہ یاد دلا دے، اس لیے کہ یہ طاقتور ہے. وہ کمزور تھا، وہ دبلا پتلا تھا، اس کو روزہ یاد نہ دلاوے. اور یہ طاقتور ہے، اس کو روزہ یاد دلائے. دونوں کے بابت فرمایا یہ اللہ کا کھانا تھا جو اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، لیکن بھول گیا ہے، اس کو پتا ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں. کھا لیا، پی لیا، خواہش پوری کر لی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ کن صورتوں میں قضا واجب ہے، کن صورتوں میں کفارہ دینا پڑتا ہے. موٹے موٹے مسائل ذکر کر دیتے ہیں. جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زوال سے پہلے کرو، زوال کے بعد کرو.
لیلا مسواک کرو سوکھا مسواک کرو، اسے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی آدمی کھاری جار کا مسواک تازہ نکال کر کے کرے تو پورا منہ ایک دم آدو کھایا ہوا ہو اس طرح ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ حلق میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو تر مسواک ہو یا خشک مسواک ہو، زوال سے پہلے کرے یا زوال کے بعد، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ مسواک کرنے سے روزے میں نورانیت بڑھتی ہے۔ یہ ایک اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، اندر سے بھاپ نکلتی ہے، منہ کے راستے سے باہر آتی ہے، پاخانہ کے راستے سے بدبو کی صورت میں باہر آتی ہے، اور منہ سے معدے کی بھاپ باہر آتی ہے، تو آدمی کے منہ سے بدبو محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو یا بدبو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس نے روزہ رکھا ہے، اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے، اس کے لیے حشرات الارض کیڑے مکوڑے اپنے بیلوں میں دعا کرتے ہیں، اس کے لیے پھاڑ کھانے والے درندے جنگلات میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کا مالک ہے یہ انسان کہ روزہ یہ خشکی پر رکھتا ہے، لیکن اللہ سمندر کی مخلوق کو کام میں لگاتا ہے، جنگلات کے جانوروں کو کام میں لگاتا ہے، اور زمین کے حشرات الارض کو کام میں لگاتا ہے کہ روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ۔ روزہ تیل لگانے سے نہیں ٹوٹے گا، نہانے سے نہیں ٹوٹتا ہے، خوشبو لگانے سے نہیں ٹوٹتا ہے، خوشبو سونگھنے سے نہیں ٹوٹتا ہے، سرما لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، انجیکشن لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، گلوکوز کا بوتل چڑھانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ موٹے موٹے مسئلے ذکر کرتا ہوں۔ تیل لگایا، سرما لگایا، ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، باتھ روم میں یا ندی میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کسی نے ضرورتاً آنکھ میں سرما لگایا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہر وہ چیز جو دماغ میں پہنچے، ہر وہ چیز جو معدے میں داخل ہو، چاہے ناک کے راستے سے، چاہے کان کے راستے سے، چاہے سبیلین کے راستے سے، مرد یا عورت کی پیشاب کے راستے سے، مرد یا عورت کے پاخانے کے راستے سے، وہ چیز جو پیٹ میں داخل ہو۔ کچھ مسامات وہ ہیں جن سے چیزیں داخل ہوتی ہے، مثلا ہمارا بدن میں روے ہیں، مسامات ہے، ٹھنڈک اندر پہنچتی ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کان میں آپ نے دوائی داخل کی اور وہ پہنچی دماغ میں، ناک میں آپ نے دوائی چڑھائی اور وہ ناک کے واسطے سے دماغ کے اندر پہنچ گئی، اسی طرح سبیلین سے کوئی چیز پیٹ کے اندر داخل ہوئی، اس سے روزہ ختم ہو جائے گا۔ اگر دیدہ و دانستہ ایسا کیا تو بعض صورتوں میں قضا، بعض صورتوں میں کفارہ، لہذا عذر کی حالت میں تو معاف ہے، لیکن بغیر عذر کے یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن کا مسئلہ الگ ہے، بوتل چڑھانے کا مسئلہ الگ ہے۔ گلوکوز کے بوتل سے پیٹ میں خوراک نہیں پہنچتی ہے، اس سے رگوں میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹھنڈے پانی سے نہانے سے رگوں میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اے سی میں بند کمرے میں بیٹھنے سے پیاس کی تکلیف سے آدمی کو چھٹکارا ملتا ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر ناک میں دوا چڑھائی گئی، لکوڈ داخل کیا گیا، کان کے راستے سے لکوڈ داخل کیا گیا، اس میں اختلاف یہ ہے کہ اگر وہ
दिमाग की हुदूद तक नहीं पहुंचा, बाहर ही बाहर रहा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और बाद उलमा के यहां इससे भी रोजा टूटता है। ठीक इसी तरह रोजा किसी ने रखा है, उसकी आदत है कि गुस्ल के बाद कान में सड़ी दाखिल करता है कान साफ करने के लिए, तो रोजे की हालत में एहतियात करना चाहिए। अगर बार बार सड़ी दाखिल की और अंदर पहुंच गई नर्म जगह में, तो फिर इससे रोजे के जाते रहने का इम्कान है, यानी इससे रोजा खत्म हो जाता है। तो हर वो चीज जो मैदे के अंदर पहुंचती है, हर वो चीज जो दिमाग के अंदर दाखिल होती है, इससे रोजा खत्म हो जाता है। उसके अलावा चीजों से रोजा खत्म नहीं होता। लिहाजा रोजे की हालत में इन चीजों से एहतियात करना चाहिए, इन चीजों से परहेज करना चाहिए। रोजा किन लोगों पर नहीं है रमजान के महीने में? हमल वाली औरत है, अगर रोजा रखेगी, 8वां 9वां महीना चलता है, तो हमल के साकित हो जाने का खतरा है, या हमल के सूख जाने का अंदेशा है, या बच्चे के अंदर तकलीफ हो जाने का खतरा है, तो हमल वाली औरत को 8वें 9वें महीने में, या कोई ऐसी बीमार औरत है कि हमल के पहले दूसरे महीने में भी उसको रोजा रखने की ताकत नहीं है, तो जिसको हाबिल कहा, हमल वाली, ऐसी औरत के लिए रमजान में रोजा न रखने की गुंजाइश है। चाहे पूरा महीना गुजर जाए, रमजान में रोजा न रखे, रमजान के बाद कज़ा कर ले। इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत मुर्दिया, अगर वो रोजा रखती है, बच्चा भूखा प्यासा मर जाएगा, या बच्चा भूख की वजह से मां का दूध न लेकर के पूरे दिन रोता रहेगा और उसकी सेहत खतरे में पड़ेगी, तो दूध पिलाने वाली औरत अपने छोटे बच्चे के दूध का ख्याल रखकर उसके भूखे प्यासे मर जाने की तकलीफ का अंदेशा है, तो दूध पिलाने वाली औरत पर बच्चे के दूध पीने के जमाने में रोजा नहीं है। वह औरत जिसको रमजान में हैज आ गया, या वह औरत जिसने रमजान में बच्चा जन्म दिया, डिलीवरी हुई, इस पर रोजा खत्म, इस पर रोजा अमलन माफ है, रोजा नहीं रखेगी। और अगर कोई औरत रखती भी है तो रोजा अदा नहीं होगा, रोजा होगा ही नहीं। देखिए एक फिक्ही मसला है, हैज हद से अकबर है, निफास हद से अकबर है। ठीक इसी तरह रमजान में हम दिन में सोए और खुदा न खास्ता बदखाबी हुई, एहतिलाम हो गया, तो हैज वाली औरत हैज के बंद होने पर बगैर गुस्ल के पाक नहीं होती। निफास वाली औरत निफास की मुद्दत के खत्म होने पर बगैर गुस्ल के पाक नहीं होती। इसी तरह एहतिलाम हो गया, रोजा नहीं टूटेगा। फजर के बाद सोया, 10 बजे उठा, उसको एहतिलाम हो गया था, रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो नहा लेगा, अलबत्ता कुल्ली करेगा, गरगरा नहीं करेगा, नाक में पानी डालेगा, इस्तिंशाक नहीं करेगा, यानी नाक के नर्म हड्डी तक पानी नहीं चढ़ाएगा। इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि रमजान में फर्ज गुस्ल हो रोजे की हालत में, या नफल गुस्ल हो रोजे की हालत में, सिर्फ कुल्ली की जाती है, नाक में पानी डाला जाता है और पूरे बदन पर पानी बहाया जाता है। रोजे की हालत में गरगरा नहीं किया जाता, रोजे की हालत में नाक के नर्म हड्डी तक पानी नहीं पहुंचाया जाता, इससे रोजा खत्म हो जाता है। हैज या निफास ये बनाते आदम पर खुदा की तरफ से लिखी हुई चीज है। हैज की कम से कम मुद्दत 3 दिन है, ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन है, फिर औरत की आदत बन जाती है। तो माहवारी के दिनों में, उसकी आदत के दिन में औरत पर रोजा नहीं है। अगर किसी औरत ने रोजा रखा, सुबह से लेकर गुरूब आफ्ताब को 10 मिनट की देर थी, रोजा इफ्तार करने को 10 मिनट की देर है,
اور اس کو حیض آ گیا تو اس روزے کی بھی قضا اس کو کرنی پڑے گی، یہ روزہ خود بخود ٹوٹ گیا۔ اسی طرح نفاس کا بھی مسئلہ ہے، یہ ہیں روزے کے موٹے موٹے مسائل۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا اور اس نے ڈاکٹر نے کہا دوائی لینی ضروری ہے، پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ انجیکشن سے بخار اتر جائے، انجیکشن کے ذریعے سے اس کا مرض ختم ہو جائے یا اس کو راحت پہنچ جائے اور منہ سے کوئی چیز اتارنی نہ پڑے، پیٹ میں داخل نہ کرنی پڑے تو فبیہا۔ لیکن اگر بیمار ہو گیا یا عذر لاحق ہو گیا یا سفر درپیش ہو گیا تو ان صورتوں میں آدمی روزہ نہیں رکھے گا، دوائی علاج ضروری ہے۔ وقتی طور پر روزہ چھوٹتا ہے لیکن بعد کے روزوں میں قوت نصیب ہوگی۔ بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ روزہ چلا گیا اور رمضان پھر واپس نصیب ہوگا کہ نہیں، تو دیر میں تندرستی آئے گی۔ جب دیر میں تندرستی آئے گی، ابھی 1-2 روزے سے چھوٹنے سے کام بنے گا، اور دیر میں تندرستی آئے گی تو 5-10 روزے چلے جائیں گے۔ اس لیے وقتی طور پر علاج معالجہ کر لینا چاہیے۔ جس کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی سفر بھی درپیش نہیں ہے، نہ وہ مسافر ہے، نہ معذور ہے، نہ بیمار ہے، اور وہ رمضان کا احترام ختم کر دیتا ہے، تو اس سے خطرناک گناہ کوئی نہیں۔ لہذا رمضان کے مہینے میں دن میں کھانے پینے کی ہوٹلیں بند رکھنی چاہیے، بے روزگار کو کھلانا پلانا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے ہیں، نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پوری امت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں رمضان کا احترام جو پھاڑ ڈالتا ہے تو اس سے اللہ کا عام عذاب اترتا ہے۔ لہذا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں وہ لوگ جو معذور ہیں، جو بیمار ہیں، جو مسافر ہیں، ان کو کھلم کھلا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کھلم کھلا نہیں کھا سکتے۔ بیڑی پینا، سگریٹ پینا، حقہ پینا، ماوا کھانا، یہ تو دور کی بات۔ جو بیمار ہے، جو معذور ہے، جو مسافر ہے، جو حمل والی ہے، جو دودھ پلانے والی ہے، جو حیض یا نفاس میں ہے، ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو کھانا ہے تو چپکے سے اپنی تندرستی بحال کرنے کی غرض سے ہی کھا سکتے ہیں، پیٹ بھرنے کی غرض سے یا آرام پانے کی غرض سے یا قوت حاصل کرنے کی غرض سے یا مزہ لینے کی نیت سے اس کو کھانا رمضان کے احترام کے خلاف ہے۔ لہذا اس کا احتیاط کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا زبردست انعام اور احسان ہے کہ ہم نماز جمعہ بھی ادا کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، رات 12 بجے تک الحمدللہ بازار بھی کھلی ہے، آرام کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں۔ یعنی پچھلے رمضان سے اگلے رمضان جو ہم گزارتے تھے، اس طرح رمضان میں سہولت ہے۔ یاد رکھو جو مہانگر پالیکائیں ہیں، بڑے شہر، ان میں تراویح بھی پڑھنے نہیں دی جاتی مسجدوں میں، گھروں میں لوگ تراویح پڑھتے ہیں۔ اسلامی ممالک میں UAE میں صرف 8 رکعت تراویح مسجد میں پڑھنے دیتے ہیں، باقی گھر میں پڑھو۔ اسلامی ممالک میں 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ علی الکفایہ کو عملاً خالی 8 رکعت پڑھ لو، باقی گھر میں جا کر پڑھو۔ تو کس قدر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر مسجد بھری ہوئی ہے اور ماشاءاللہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن گائیڈ لائن یہ ہے کہ 11:30 بجے کے بعد پولیس کارروائی کرے گی۔ اب کچھ لوگ انتظار میں ہیں کہ کب کارروائی ہوتی ہے، ہرگز نہیں، اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ وبا ہے، لوگ بہت بیمار ہیں، کوئی ہاسپٹل خالی نہیں ہے۔ 3 دن پہلے خالی جوناگڑھ میں سول ہاسپٹل میں 70 لاشیں ایسی تھی کہ جن کو جلانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، ہندوؤں کی، غیر مسلم بھائیوں کی۔ یہ پکا رپورٹ ہے۔
جس میں سے 10 سے 20 لاشیں یہاں کی نگر پالیکا کو جبرن سپرد کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ ان کا علاج کر دو. تو یہ نہ سوچو کہ حالات نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، روزی کی برکت سے ہم معمون ہیں، اعمال کی برکت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کر رہے ہیں، لیکن بالکل آزاد نہیں ہو جانا چاہیے. لہذا کوشش کریں اس بات کی کہ 11:30 بجے سے پہلے پہلے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں. اب تک کا جو امن ہے اس امن میں برکت چاہتے ہیں تو قانون کو فالو کریں اور قانون کو لاگو کریں، ورنہ دھمکی یہ ہے کہ پھر 8 بجے سے بند کر دینے کا معمول رہے گا. اور گورنمنٹ نے گرہ منترالیہ میں تو یہ قانون جاری کر دیا ہے، سرکار کی طرف سے گرہ منترالیہ کے اندر تو یہ قانون نافذ ہے کہ 8 بجے کے بعد بند. لیکن اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ ہی اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کی برکات اور انوار سے ہم کو نوازتے ہیں. تو عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ 11:30 بجے سے پہلے پہلے اپنے گھروں میں چلے جائیں، اس معنی کر کے کہ باقی رمضان میں 12 بجے تک کی چھٹی تو ہماری باقی رہے. یہ تو پہلا عشرہ رحمت کا ہے، پھر مغفرت کا عشرہ آنے والا ہے، پھر اس کے بعد جہنم کے آگ سے آزادی کا عشرہ آنے والا ہے. بعد میں آنے والے اخیر عشرے میں اعتکاف بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے. اعتکاف تک پہنچنے کے لیے اور اعتکاف مساجد میں باقی رکھنے کے لیے بھی یہ قانون ضروری ہے. اسی لیے فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا لوگوں میں سے بعضے لوگ وہ ہیں جو بھلائیوں کی چابیاں ہیں، برائیوں کے تالے ہیں، اور لوگوں میں سے بعضے وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کے تالے ہیں اور برائیوں کی چابیاں ہیں. اے لوگوں، تم بھلائیوں کی چابیاں بننا اور برائیوں کے تالے بننا. اے لوگوں، تم بھلائیوں کے تالے مت بننا اور برائیوں کی چابیاں مت بننا. یہ ہمارے لیے بالکل منطبق ہوتی ہے، یہ بات بالکل ہم پر فٹ ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے بے احتیاطی کی تو یہ جو بھلائی بھی ہم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ہم تالا بن جائیں گے اور برائی کے کھلنے کے لیے ہم چابی بن جائیں گے. بعض نوجوانان قوم و ملت کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے چھوڑ کر غیر مسلم بھائیوں کے علاقے میں جاتے ہیں خالی گھومنے کے لیے، راؤنڈ مارنے کے لیے. یہ تو اللہ بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا، یہ تو ہمارا نبی بھی ہمیں پروانگی نہیں دیتا. اس لیے کہ ہم گاڑیاں لے کر گئے، ہارن بجائیں، تو وہ اللہ کے بندے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں. ان کی نیند خراب کی تو حقوق العباد کی ادائیگی میں پورا رمضان کی نیکی چلی جائے گی. حقوق العباد انتہائی خطرناک چیز ہے. حقوق اللہ کی کوتاہی اللہ معاف کرے گا. وہ شہنشاہ ہے، اس کا اختیار ہے، وہ چاہے بدلا لے چاہے معاف کر دے. لیکن ہمارے کسی عمل سے کسی مسلمان یا غیر مسلم کو ادنا تکلیف پہنچی اور وہ آخرت میں بدلہ لینے پر اتر جائے گا تو مقبول عبادتیں اور مقبول نیکیاں بدلے میں چلی جائے گی اور انسان خالی ہو جائے گا. تو ایک ضابطہ یہ طے کیا ہے گورنمنٹ نے کہ 11:30 بجے تک تم کو رخصت ہے. 11:30 بجے کے بعد دکانیں بند اور لوگوں کے ٹوڑے تو 8 بجے سے ہی بند ہونے چاہیے. دوسری بات کہ ماسک پہنے رکھیں. وقت کا جو تقاضا ہے اس پر ہم عمل کریں. مسجد آتے وقت اور مسجد جاتے وقت جہاں روڈ کی مساجد ہے وہاں پارکنگ اندر کے حصے میں کرنے کا اہتمام کریں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی کی شرارت کی وجہ سے مقامی عملہ ہمارا فیور کرتا ہے لیکن باہر سے چیکنگ آتی ہے تو اس وقت یہاں دباؤ آتا ہے، پھر وہ ہم کو زبردستی بند کرواتے ہیں. حالات ہیں، اس میں ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے. تو ماسک بھی پہنیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم جنازے دفن کرنے کے لیے جائیں، ماشاءاللہ بہت سہولت ہے، کوئی پابندی نہیں، 50 نہیں 500 لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن اتنا کر لیں کہ گھر سے جب جنازہ قبرستان رخصت ہو تو جانے والے ماسک پہن لیں.
چونکہ ہم جاتے ہیں غیر مسلم ایریے میں تو ان کی طرف سے شکایتیں ہوتی ہے اور ضابطہ بھی ہے، قانون بھی ہے، اور واپس آتے وقت قبرستان سے گھر تک پہنچنے تک بھی ماسک پہن لے۔ یہ 3 باتیں عمل میں لے آنا بہت ضروری ہے تاکہ رمضان کے ختم تک ہم سہولتوں سے ایک دم مالا مال رہے، اور خدا نخواستہ بے احتیاطی کی صورت میں کہیں ہماری سہولتیں چھین نہ لی جائے اور ہم برائیوں کی کھلنے کے لیے چابیاں نہ بن جائیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عمل، سال بھر میں ہم اپنے مالوں کی زکات کا حساب کر کے رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز زکات کے فضائل، مسائل، احکام ذکر کیے جائیں گے۔ ابھی سے یہ کہتے چلیں کہ دیکھو بزرگوں، ہم بہت ہی منت اور سماجت کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ پورے ورلڈ کے اور خصوصاً ہندوستان کے دینی مدارس بہت زیادہ ہماری سخاوتوں کے محتاج ہیں۔ پچھلے رمضان میں ہم نے امت کے غربا، یتامى، مساکین، ان کی خبرگیری کی ہے۔ اپنی زکات کا 2/3 حصہ، 1/3 حصہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے، باقی 2/3 حصہ اس سال دینی مدرسوں کو بیٹھا کرنے کے لیے اور دینی مدرسوں کو بارآور کرنے کے لیے اور دینی مدارس میں کام کرنے والے امت کے مفلوق الحال علماء کے حالات پر رحم فرما کر ہم فقہی ضابطہ بھی بتاتے ہیں اور اسلامی قانون بھی بتاتے ہیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ یہ حالات ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ ہماری 2/3 زکات دینی مدرسوں کے حوالے ہو۔ داخلہ طریقے کسی کے 3000 زکات ہیں تو 2000 مدرسوں میں دے، 1000 غریب رشتہ دار کو دے۔ 30,000 زکات ہیں تو 20,000 مدرسوں کو دے، 10,000 غریب رشتہ داروں کو دے۔ اگر کسی کی 3 لاکھ زکات ہے تو 2 لاکھ دینی مدرسوں کو دے اور 1 لاکھ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے۔ یہ حالات کا تقاضا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ دین کو دنیا میں باقی رکھنے کی بہترین تدبیر ہے، یہ علم کو دنیا میں زندہ رکھنے کی حسن تدبیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے دیے ہوئے سرمایے سے ہمیں حقوق مالیہ پورے طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماہ مقدس کے روزوں میں اللہ ہماری مدد فرماوے، اللہ ہماری نصرت فرماوے، اللہ ہمیں تقویت نصیب فرمائے۔ ابھی 14 گھنٹے کا روزہ ہے، پچھلے سال 15 گھنٹے کا تھا، اس سے اگلے سال 16 گھنٹے کا تھا، تو ہر سال گھنٹہ گھنٹہ کم ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ روح کے بندے کا اس سے مؤثر علاج کوئی نہیں ہے، اس سے زبردست علاج کوئی نہیں۔ جسمانی تندرستی کو سال بھر بحال کرنے کا اور بیماریوں سے سلامت اور ساوچیت رہنے کا اس سے بہترین نسخہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے توفیق عطا فرماوے، اور جو اللہ توفیق دے رہے ہیں اپنے فضل سے اس کو قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔